بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں نے اولاد کے حقوق کے بارے میں 40 احادیث آپ کو پیش کی ہیں۔ اب میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں بھی میں 40 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ان احادیث کے سنانے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کیوں فکر لاحق ہوئی کہ 40 حدیثیں پیش کروں۔ چند دن پہلے ایک جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا اور اس موقع پر ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوا تو ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ ہوگی، علیحدگی میں کہنے لگے، مولانا صاحب میں نے اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام منتقل کر دی ہے۔ آج میں بڑے کرب میں مبتلا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور بعض دفعہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ رات کو کھانستے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی متعدد مثالیں بار بار سامنے آئیں، جس سے یقینی طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی نظر آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت میں اولاد ماں باپ سے نفرت اور دوستوں سے محبت کرنے لگے گی۔ میں نے اسی وقت یہ دعا کی کہ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائیں، تو میں 40 احادیث اس موضوع پر جمع کروں گا اور تمام احباب کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ 40 احادیث کی اشاعت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور موجودہ حالات میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ اولاد کو والدین کے کن حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس سے باخبر کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ باتیں میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد اب اس نعمت سے محروم ہوں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ جب بھی ماں باپ کا خیال آتا ہے تو ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ اے اللہ، ماں باپ جیسی اتنی بڑی دولت ہم سے چھن گئی، کاش کہ ہم ان کی قدر کر لیتے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں زور زور سے چیخ چیخ کر ان لوگوں کو جگاؤں جن کو اللہ جل شانہ نے ماں باپ جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ کاش وہ ان کی قدر اور خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جنت بنا سکیں۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنی آنکھوں دیکھے مشاہدے کی بنا پر تعریر کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور تکلیف پہنچائی، ان کو دنیا میں بڑی بڑی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں باپ کو ستائے گا، اس کو موت سے پہلے اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرات، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور اب ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں اب کھلی ہیں کہ ہم اس کی تلافی کیسے کریں، جبکہ والدین اب دنیا میں موجود نہیں، میں ان کی خدمت میں بطور مشورہ کے عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرات یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1 تو ان مرحومین کے لیے کثرت سے استغفار کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت بخش فرما۔ دوسرا، چلتے پھرتے وضو بلا وضو یہ دعا پڑھیں ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی شفقت و محبت سے۔ اور نمبر 3 مقدور بھر ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنی عمر بھر کی نفلی عبادات میں
اپنے والدین کو بھی شامل رکھیں۔ میں ترتیب وار اس کے بعد 40 احادیث پیش کروں گا۔ یا اللہ ہمیں غفلت سے جگا اور ماں باپ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔